زندگی میں اگر ایک رمضان دے دیا جاتا تو یہی اس کی مغفرت کے لیے کافی تھا، لیکن اگر ایک رمضان ہر شخص کی عمر میں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی ہے۔ اس لیے رمضان ہر سال آ جاتا ہے کہ اس کی رحمت کی حد کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر رمضان ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، لیکن ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری موت اس سے پہلے آ جائے۔ اسی لیے اللہم بلغنا رمضان کی جو دعائیں ہیں، جو استدعائیں ہیں، یہ جو عاجزیاں ہیں اسی لیے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے وہ لمحات وہ دستیاب عطا فرما دے تاکہ ہم ان لمحات سے استفادہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں اور اللہ کے قانون رحمت سے مستفید ہو کر اپنے آپ کو جنتی بنا لیں۔ یہ ہے رمضان جو اللہ کی رحمت کے تقاضے کے اظہار کے طور پر وہ ہمارے اوپر آیا چاہتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری بھی فرماتے تھے، صحابہ کرام کو بھی تیاری کے لیے حکم فرمایا کرتے تھے، اور گویا ایک کمر کس لیتے تھے کہ رمضان کے اندر پوری محنت کرنی ہے۔ یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پینے کا مہینہ بھی نہیں ہے، یہ محنت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لینے کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ جو شخص رمضان کی رحمت میں اتنے بڑے، یعنی جب رحمت کا تقاضا اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر جو شخص اس سے بھی محروم رہ گیا وہ کیا ہو، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو رمضان کی بھلائی اور رمضان کی خیر سے بھی مستفید نہیں ہو سکا، محروم رہا، اصل محروم وہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جو وعید بیان فرمائیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اللہ اکبر، تو اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ جبریل نے یہ دعا کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی تھی۔ اتنی بڑی وعید ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے رحمت کے بزر مہینے سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے آپ کو جنتی نہیں بنوا لیتا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور رحمت لعنت کے الٹ ہے، جس پر رحمت ہوتی ہے وہ لعنتی نہیں ہوتا، اور جس پر لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ دلوں کی نرمی پیدا کیجیے اور وہ افعال، وہ اعمال کیجیے جو دلوں کو نرم کرنے والے ہیں۔ اذکار میں اضافہ کر دیجیے۔ روزہ اگر پہلے سے رکھ رہے ہیں تو اس روزے کی پریکٹس جاری رکھیے۔ اگر 15 شعبان تک پہلے روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی تو اب روزہ رکھنا شروع نہ کیجیے، اور لیکن ذکر اذکار کی کثرت سے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ جو رحمتوں کا فیضان ہونے والا ہے ہم اس سے پوری طرح مستفید ہوں۔ قرآن کی تلاوت زیادہ کر دیجیے، اور تاکہ رمضان میں ہماری معمولات جو ہے ایک دم بوسٹ اپ کر جائیں، تاکہ اللہ کی رحمت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا استحقاق حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی زندگیوں میں اس رمضان سے کما حق کو ہوئی استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔